بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی آج میں آپ لوگوں سے اپنا مارننگ روٹین شیئر کروں گی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں تہجد کے وقت اٹھوں، لیکن کبھی کبھی تہجد بھی مس ہو جاتی ہے، اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں 4 ساڑھے 4 کے درمیان میں اٹھ جاؤں، اور اسی لیے میں الارم بھی اتنے سارے لگاتی ہوں، 8-10 الارم سیٹ کرتی ہوں تاکہ میری نیند کسی بھی طرح کھل جائے۔ اس لیے میں ہمیشہ الارم زیادہ لگاتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے آج ایک چیز شیئر کروں گی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی نماز میں اٹھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ الارم لگائیں اپنے موبائل پہ تو اپنے موبائل کو کم سے کم اتنے دوری پہ رکھیں کہ آپ کو اس کی آواز بھی آئے اور آپ کو اس کو اٹھانے کے لیے، موبائل کو بند کرنے کے لیے چل کے جانا پڑے، بیڈ سے باہر نکلنا پڑے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم موبائل اپنے بالکل نزدیک رکھتے ہیں تو ہماری نیند کھلتی ہے اور ہم اس کو بند کر کے واپس سو جاتے ہیں، تو ہمارا اٹھنا نہیں ہو پاتا، پھر ہم صبح اٹھ کے پچھتاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی ٹرک اپنا لیں آپ 2-3 کے، جس کی وجہ سے آپ کو اٹھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ دیکھنا آپ کی نماز بھی مکمل ہوگی۔ تو میں کچھ یہی چیزیں اپناتی ہوں، جیسے کہ بہت سارے سے الارم سیٹ کرنا، اور موبائل کو تھوڑی دوری پہ رکھنا، اور ایسی جگہ رکھنا جہاں سے مجھے تیزی سے آواز آئے۔ تو بس انہی وجہ سے ایک پھر 8-10 دن اگر آپ نے یہ روٹین اگر اپنا لیا تو پھر بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر ہمارا اٹھنا، پھر دھیرے دھیرے ہماری عادت ہو جاتی ہے، تو پھر دقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے، جس کو میں بولتی ہوں کہ یہ میرا می ٹائم ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو صبح سے لے کے رات تک میں کچھ ایسا وقت اپنے لیے نکالتے ہیں جس میں وہ اپنا کوئی پسندیدہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کو پسند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ میرا وہ ٹائم ہے جس میں مجھے ایسا لگتا ہے اس سے بہترین ٹائم کوئی ہے ہی نہیں دن کے کسی بھی حصے میں۔ تو یہ ٹائم مجھے بہت پسند ہے، اور میں اللہ سے روز دعا کرتی ہوں سونے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وقت پہ اٹھا دینا۔ بس میں بہت دعائیں کرتی ہوں، کیونکہ سب کے اپنے اپنے نظریے کی بات ہوتی ہے، کس کو کیا پسند ہے، کس کو کیا پسند ہے، لیکن میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جو سکون اور جو اطمینان ہوتا ہے وہ کسی وقت میں، کسی پل میں نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اور آپ کے درمیان کچھ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، بالکل سنسان ماحول ہوتا ہے، اندھیرا سا رہتا ہے، باہر بھی بالکل روشنی نہیں، کوئی شور گل نہیں، کچھ نہیں، صرف گھر کے اندر جانماز پر آپ بیٹھے ہیں۔ تو کتنا پیارا منظر ہوتا ہے وہ، اس کو دیکھ کے، اس کو محسوس کر کے ہی بہت خوشی ہوتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو تہجد گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے تہجد کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد اگر ہم جلدی اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس تھوڑا وقت رہتا ہے۔ اگر ہمارے پاس تو وقت ہے تو پھر آپ تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں، بھلے اس سے 2 رکوع پڑھیں، لیکن آپ ضرور پڑھیں، اور اس کو کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب آپ اس کو فیل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فائدے ملیں گے۔ کیونکہ جب قرآن کو ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کلیئر کٹ نظر آنے لگتی ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن نہیں ہے تو آپ آن لائن اس کو بلوا سکتے ہیں۔ جب تہجد کے وقت آپ قرآن پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس وقت صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور اس کو اپنے روٹین میں اگر شامل کر لیں گے تو آپ کو 10-12 دن دیکھ کے پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر یہاں پہ میں فجر کے بعد میں نے اپنا چھوٹا موٹا ایک ناشتہ کیا، جو کہ میں روز کرتی ہوں، جو بھی اویلیبل ہوتا ہے میں کافی کے ساتھ اس کو لے لیتی ہوں۔ بھلے ہم تھوڑا سا کھائیں لیکن ضرور کھائیں، کیونکہ ہم ہیلدی رہیں گے، اچھے رہیں گے، تبھی تو ہم عبادت کر سکیں گے اور گھر کے کام کر سکیں گے، کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی ٹکی ہوتی ہے، تو ہمارا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں سے فجر کے روٹین کے مطابق ایک بہت اچھی سی بات شیئر کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو جب آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہو اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 100 ٹائم ایک سورہ ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو 100 ٹائم پڑھیں۔ یہ بہت بہت اچھی صورت ہے، اور حدیثوں میں اس کا بہت ذکر ملتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ
اس کو سرچ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس سورہ کو پڑھنے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنے روٹین میں ضرور شامل کریں، اور 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اس کو بھی اپنے روٹین میں شامل کریں فجر کی نماز کے بعد، اور سورہ یاسین کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو سننے میں کہ یہ بہت ساری ہیں اور ہم کیسے کر پائیں گے، کیسے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت سے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، لیکن ان کے فائدے اتنے بڑے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہمیں ان کا اجر ملے گا انشاءاللہ، تب ہم سوچیں گے کہ کاش ہم پوری زندگی تلاوت ہی کرا کرتے، نیکیاں ہی کیا کرتے۔ تو یہ چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو آپ دن کا آغاز نا فجر کے بعد سورہ یاسین سے ضرور کیا کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ یاسین سے دن کی شروعات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی چیز ہے یہ، آپ 15 منٹ اگر پڑھیں گے تو 15 منٹ کے آپ کو کتنے سارے فائدے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو ضرور پڑھیں اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کیا کریں۔ کوشش کیا کیجیے کہ دن میں صبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی آپ دن کی شروعات کریں۔ دیکھیے، میرا یہ سب شیئر کرنے کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بہت پڑھتی ہوں اور آپ بھی میری طرح پڑھنے لگیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کا حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میرے ذریعے اگر کوئی بھی بندہ میری ویڈیو کو دیکھ کے اگر پڑھنے لگے گا تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو بس اسی نیت سے میں اس طرح کی ویڈیو بناتی ہوں۔ دیکھیے، ہمارے سارے کام اللہ کر دیتا ہے، سارے کام بنا دیتا ہے، ہماری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں، ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں بنا مانگے کیا کچھ نہیں ملا ہے، کبھی ہم نے اس چیز پہ غور نہیں کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا بہت 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 شکر کیا کریں، اتنا شکر کیا کریں رات دن ہر لمحہ، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے بھی کتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میری کہ ہم سب مسلمان اتنے عبادت گزار بن جائیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔